اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ابھی ہمارا جو متفرق مسلینیس ٹاپکس کا جو سلسلہ تھا جس میں ہم نے اسماء مشتقات سٹارٹ کر لیے تھے، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم جو اس کا چوتھا پارٹ ہے اسماء مشتقات کا، وہ ہے اسم الآلہ۔ اس سے پہلے ہم نے اسم الفاعل پڑھ لیا تھا، اسم المفعول پڑھ لیا تھا اور اسم الظرف پڑھ لیا تھا۔ تو ہے بڑا یہ آسان سا ٹاپک، اس کا یوز قرآن شریف میں بہت ہی کم ہے، ویسے روٹین کی عربی میں تو اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، لیکن قرآن شریف میں بہت ہی کم ہے۔ لیکن چونکہ استعمال ہوا ہے تو اس کے وہ جو اوزان ہے، چونکہ یہ اسم الآلہ اسماء مشتقات میں سے ہے، اور اسماء مشتقات وہ ہوتے ہیں جو کسی سے ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں، کسی رولز ریگولیشن خاص پیٹرن کے تحت بنے ہوتے ہیں۔ تو صرف وہ پیٹرن آپ نوٹ کر لیں، اور اس پیٹرن پہ آپ کو جو بھی لفظ ملے وہ اسم الآلہ ہی ہوگا۔ اور اسم الآلہ کو اگر ہم سمپل ٹرمز میں کہہ دیں کہ جتنے بھی اوزار ہے، مطلب یہ وہ اس میں مشتق ہے جس سے وہ جو فعل سرزد ہوا ہے، فعل سرزد ہونے کا جو آلہ ہے یا اوزار ہے، اس کو اسم الآلہ کہتے ہیں۔ اچھا، اسم الظرف اسم المفعول اور اسم الفاعل کی طرح اس کے بھی اپنے اسپیسیفک اوزان ہیں، اور اوزان اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ اسماء مشتقات میں سے ہے، اور اسماء مشتقات آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں کسی اور لفظ سے، اور یہ کسی خاص قاعدے اور قانون کے تحت کسی خاص وزن پیٹرن کے اوپر بنتے ہیں۔ تو جو اس کا پہلا وزن ہے مفعل، مفعلۃ، اور مفعال۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اس کے تین اوزان ہیں۔ اس کی جمع مفاعیل، اور جو اس کی جمع ہے مفاعل، اس کی جمع کا وزن ہے۔ تو مفاعل ان دونوں کا جمع کا وزن ہے، اور مفعال مفاعیل کا وزن کا جمع ہے۔ اچھا، ایک چیز آپ نوٹ کر لیں اپنی آسانی کے لیے، کہ اگر آپ ایک چیز نوٹ کر لیں تو اسم الآلہ اوزار جب بھی آئے گا، یا ان ادر ورڈز کہ جب بھی کوئی لفظ عربی میں یا قرآن میں آپ کو میم زیر می کے ساتھ ملے تو ریسٹ ایشور کہ وہ اسم الآلہ ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے اسم الفاعل اور اسم المفعول کی نشانی ڈیسائیڈ کی تھی کسی حد تک کہ میم پیش مو، ہم نے کہا منتظر، منتظر، مخاطب اور مخاطب۔ تو اسم الفاعل اور اسم مفعول کی پہلا تو کرائٹیریا یہ تھا کہ یہ میم پیش مو سے سٹارٹ ہوگا۔ دوسرا، پھر اس کا جو عین کلمہ کے اوپر زیر زبر، مطلب مخاطب، تو طوا جو اس کا عین کلمہ ہے تو اس کے اوپر اگر زبر ہے تو وہ اسم المفعول ہے، اور اگر مخاطب ہے تو وہ اسم الفاعل ہے۔
تو ایک تو ہم نے وہ نشانی رکھی تھی۔ اسم الظرف کے کیس میں ہم نے زبر والی رکھی تھی، ٹھیک ہے، جس کا وہ تھا یہ والا، تقریباً یہی والا تھا، مفعل مفعلۃ اور مفاعل، وہ اس کے اوزان تھے۔ تو وہ جو رفلی ہم نے کہا تھا، اچھا کوئی بھی قاعدہ میں اگر اس کو جنرلائز کرتا ہوں یہاں پر، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ 100% ہی ہو، لیکن آپ کو ایک رف سا، ایک ویگ سا آئیڈیا دینے کے لیے کہ آپ اگر میم زبر ما سے کوئی چیز، جس طرح مسجد ہے، ٹھیک ہے، تو میم زبر ما سے سٹارٹ ہو رہے ہے، تو اسم الظرف کی طرف کوئی کہانی بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میم پیشمو سے سٹارٹ ہو رہی ہے، کوئی اسم الفاعل، کوئی اسم المفعول کی کوئی بات ہو رہی ہوگی، شورٹی آپ سیاق و سباق سے دیکھ کے، اور اسی طرح میم زیر می سے اگر کوئی لفظ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ تو کنفرم ہے کہ اسم الاعلیٰ ہی ہے۔ تو یہ تو ایک جنرل سی انفارمیشن تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر کوئی ویریشن وغیرہ آتی بھی ہے تو آپ نے اپنا ذہن جو ہے نا، آپ جو عربی میں کہتے ہیں نا کہ جتنے بھی قاعدے قواعد ہیں، اس کے لیے ایکسیپشن کی کھڑکی آپ نے ہمیشہ کھلی رکھنی ہے۔ اب اگر میں ایک مادہ لوں، نون شین را، یہ باب نصرہ سے آتا ہے، تو میں اس میں ڈالتا ہوں تو یہ ہو جائے گا من شرن، یا من شرطن، یا من شارن، ٹھیک ہے۔ تو من شرن یا من شرطن یا من شار، یہ جتنے بھی آپ کے لکڑی کاٹنے کا جو آلہ ہوتا ہے، آری یا آرا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عربی میں جو زیادہ مستعمل ہے، جو زیادہ یوز ہو رہا ہے، وہ ہے منشار۔ تو منشار بیسیکلی آپ کے آری کو کہتے ہیں۔ با، را اور دال، یہ بھی باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے، تو آپ اس میں ڈال دیں مبردن، مبردتن، اور مبرادن۔ اور اس کا ترجمہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ریتی، جسے لوہے کو کاٹ کاٹ کے برادہ بنایا جاتا ہے، تو یہ تینوں استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ مستعمل ہے مبردن، یہ والا۔ تو عربی میں جو زیادہ مستعمل ہے مبردن، تو مبردن آپ کا یا مبرد آپ کا، اس ریتی کو کہتے ہیں۔ تو یہ اہل زبان جس چیز کو زیادہ، مطلب کوئی بھی وزن ان میں سے، یہاں جس طرح ہم نے کہا نا کہ اس نے منشار کو پک کیا، یہ زیادہ مستعمل ہے، اسی طرح مبردن عربی میں ریتی کے لیے زیادہ مستعمل ہے۔ یہ روشنی والا جو اوزار ہے نا، چراغ، اس کو کہتے ہیں۔ تو اگر آپ اس میں ڈال دیں مصباح، مصباحۃ، مصباح، تو مصباح زیادہ مستعمل ہے، اور اس کی جو جمع ہوگی وہ مصابیح، مصابیح ہو، ٹھیک، جو کہ قرآن میں بھی آپ کو ملتا ہے، چراغ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسم الاعلیٰ ہے، یہ لازم اور متعدی افعال دونوں سے بن سکتے ہیں، لیکن
زیادہ تر یہ جو آپ کے متعدی افعال ہیں ان میں سے ہی بنتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں ان سے بنے گا، ابواب ثلاثی مزید فی سے نہیں بنے گا۔ تو مطلب ٹاپک اتنا کوئی آپ سمجھیں کہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اور اہم اس لیے کہ قرآن میں کوئی ایک آدھ لفظ استعمال ہوا ہے تو اس وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں، ادروائز ہم نے عربی نہیں سیکھنی کہ آری کیا ہے، درانتی کیا ہے، ریتی کیا ہے، واٹر ہیٹر کیا ہے۔ بہرحال میں ایک چھوٹی سی لسٹ ابھی آپ کے سامنے یہ مٹا کے لکھ دیتا ہوں، بس آپ نے جو یاد کرنا ہے وہ یہ 3 اوزان ہے اور ان کی کورسپونڈنگ جو جمع کے صیغے ہے، جمع کے جو وزن ہے وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ تو مفعل، مفعلۃ، مفعال، اور یہ اس کے مفاعیل اور مفاعل، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اور اس میں بھی مطلب ہم نے تھوڑا سا مزید بھی اس کو کٹ ڈاؤن کیا، تو وہ یہ تھا کہ اگر آپ کو میم زیر می سے کوئی لفظ ملے تو ریسٹ اشور کہ وہ اسم الاعلیٰ ہے۔ تو مزید ٹائم ویسٹ کیے میں وہ 2-3-4 الفاظ لکھ دیتا ہوں تاکہ چلو اس بہانے تھوڑی سی آپ کی جنرل نالج بھی بڑھ جائے۔ یہ میں نے کوئی 5 آپ کے سامنے لکھ دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے مادے آپ نکال سکتے ہیں۔ آپ یہ میم نکال لیں تو بقایا 3 بچیں گے، وہ اس کا مادہ ہو جائے گا۔ میں اگر من سجن کپڑا بننے کی جو کھڈی ہوتی ہے اس کو من سج کہتے ہیں۔ اس طرح مصباح تو صاد، با اور ہا، ٹھیک ہے؟ مفعال، مصباح، تو اس میں دیکھیں نا یہ آپ کا فا کلمہ ہے، یہ آپ کا عین کلمہ ہے اور یہ آپ کا لام کلمہ ہے۔ مینس کہ یہ میم اور یہ الف اگر آپ نکال دیں، یہ میم اور یہ الف، تو صاد، با اور ہا یہ آپ کا مادہ نکلتا ہے جو کہ چراغ کو کہتے ہیں۔ مکنستن، مکنستن، مفعالتن جھاڑو کو کہتے ہیں، اور اسی طرح من شفتن، من شفتن، مفعالتن یہ تولیہ ہو گیا۔ اور اگر آپ اس کا میم نکال دیں تو مغفرہ، مفعالن، مغفرن، تو اس کا مادہ ہو جائے گا غین، فا اور را، ٹھیک ہے؟ جو سب استغفار والا ہوتا ہے، تو بیسیکلی یہ ڈھانپنا، اس کا جو مادہ ہے اس کو ڈھانپنے کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ تو مغفرن کوئی ڈھانپنے والی کوئی چیز ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو نارملی ہیلمٹ جو ہے یا ٹوپی اس کو مغفر کہتے ہیں، مغفرن۔ اسی طرح مفتاح، میم نکال دے، الف نکال دے تو فا، تا اور ہا کھولنے والا، فتح، ٹھیک ہے؟ تو جس سے کسی چیز کو کھولا جاتا ہے تو نارملی اس کا نام چابی ہی ہوتا ہے، تو مفتاح، چابی۔ تو یہ کچھ مثالیں میں نے پہلے سے ہی آپ کے لیے لکھ دی ہے، اور جو پہلی مثال ہے وہ سورہ نور کی آیت 35 ہے۔ مثل نور ہی، اس کی نور کی مثال ایسی ہے کہ مشکاتن، ایک طاق کی طرح، یہ کاف آپ کو پتہ ہے نا تشبیہ کے لیے تھا، لائک، مانند، فیہا کہ اس میں، مصباحن چراغ، مصباحن، مفعالن، ٹھیک؟ تو یہاں پر سورہ نور میں یہ لفظ آیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو دوسری مثال ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 84 تو میں نے لکھی ہوئی ہے، لیکن آیت نمبر 85 میں بھی یہی 2 الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ وہاں یہاں تو کمی نہ کرو، تو وہاں ہے کہ پورا پورا دو۔ تو لا تنقصو، کمی نہ کرو، کس چیز میں؟ المکیال، مکیال، ٹھیک ہے؟ یہ تو الف لام آپ نکال دینا، تو مکیالن، مفعالن، ٹھیک ہے؟ الف لام کی وجہ سے یہ چلا گیا نصب، وہ اس میں سنگل حرکت میں، الف لام جب بھی آئے گا تنوین غائب ہوگی، اور نصب میں کیوں ہے کہ یہ اس فعل کے لیے مفعول بن رہا ہے، اور مفعول ہمیں پتہ ہے ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ تو لا تنقصو، کمی نہ کرو،
ناپ میں یا ماپ میں، والمیزان اور تول میں. تو میزان، میزانہ، مفعال، میزان. ٹھیک ہے، یہ اصل میں تھا میزان، اور یہ مکیال. ٹھیک ہو گیا. تیسری مثال سورہ ملک سے آیت نمبر 5 میں ہے، وَلَقَدْ، اور یقیناً، زَيَّنَّا، ہم نے مزین کر دیا ہے، کہ السماء، آسمان کو. یہ پھر آپ کو نصب میں مل رہا ہے کیونکہ یہ زینہ کے لیے مفعول بن رہا ہے، کہ دنیا کا جو آسمان ہے، آسمان دنیا، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یقیناً مزین کر دیا ہے. کس چیز سے؟ بِمَصَابِیحَ. ٹھیک ہے، یہ تھا مصابیح، مفاعیل، یہ والا جمع. جو مفعال، مصباح کے جو جمع ہے وہ ہم نے کہا تھا مصابیح ہے. تو چونکہ حرف جار آ گیا اس سے پہلے، تو حرف جار ہمیشہ اپنے بعد والے اسم کو جر دیتا ہے. تو بمصابیح، تو کافی سارے چراغوں سے ہم نے آسمان دنیا کو مزین کر دیا ہے. تو یہ کچھ آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں نے یہ الفاظ، یہ جو 3 مثالیں آپ کے سامنے لکھی ہے، یہ صرف ایک انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے، یا تھوڑا سا کہ آپ قرآن شریف میں اس کو کیسے پہچانیں گے. تو امید ہے کہ آج کا یہ ٹاپک جو ہے اسم الاعلیٰ، تھوڑا بہت آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آئیڈیا ہو گیا ہوگا. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسماء مشتقات کا جو اگلا پورشن ہے یا اگلا پارٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم کور کریں گے. اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.